رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلى على محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتعي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، علماء کرام اور طلاب عزیز اور ناظرین کرام، آغاز بیان سے قبل آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے حضرت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شبیح الحسن رضوی صاحب مرحوم ابن سید وسیع الحسن رضوی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. چونکہ یہ مجلس حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شبیح الحسن رضوی صاحب مرحوم کہ جو ایک عرصہ دراز سے انگلینڈ میں مقیم تھے اور ابھی چند برس پہلے اچانک اس دار فانی سے اٹھ گئے. ایک عالم باعمل، عالم عامل، کہ جنہوں نے اپنے وجود کو اخلاق حسنہ سے
آراستہ کر رکھا تھا۔ ابتدائے طالب علمی سے زندگی کے آخری سانس تک قوم و ملت کی اصلاح اور جوانوں کے ارشاد میں انہوں نے اپنی زندگی گزار دی۔ راہ تبلیغ پر جن کے نقوش آج بھی ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں، کس منزل پر پہنچ چکے تھے، کتنی منزل طے ہو چکی تھی، کتنی منزل ابھی باقی تھی۔ وہ باقی منازل جو طے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن قضائے پروردگار یہی تھی کہ وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ لہذا یہاں پر تذکرہ بہت مناسب ہے، کیونکہ کئی مناسبتیں اس وقت جمع ہیں۔ پہلی مناسبت تو ایک عالم باعمل کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دوسری مناسبت ایام ماہ سفر اور ماہ سفر کے آخری ایام ہیں، شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور وفات جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شہادت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اور خود اہل حرم کا قید خانہ شام سے رہا ہو کر کے کربلا اور کربلا سے مدینے کی جانب روانہ ہونا۔ لہذا یہ ساری مناسبتیں پائی جاتی ہیں۔ اختصار سے کام لیتے ہوئے قرآن مجید کی یہ مشہور اور معروف آیت سورہ فاطر کی 28 نمبر کی آیت، جس میں پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں مسلسل آپ حضرات گفتگو کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے محصور کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے کہ صرف اور صرف بس اور بس پروردگار عالم کی خشیت رکھنے والے، اس سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ یہ ایک مختصر سا فقرہ اور ایک مختصر سی آیت یا آیت کا ایک حصہ ہے یہ، کہ جس میں اس بات کا اعلان ہوا، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کے اندر مفاہیم اور معانی کا ایک سمندر ہے۔ یعنی یہ کہہ دینا کہ پروردگار عالم کی خشیت، اس کا خوف، اس کا احترام، اس کی عزت، یہ کن دلوں میں پائی جاتی ہے؟ یہ انہی دلوں میں پائی جاتی ہے کہ جو دل، جو قلوب نور علم سے منور ہیں۔ بلکہ جملہ بدل کے یہ کہیں کہ توحید کا چراغ اسی طاق میں جلتا ہے جہاں نور علم موجود ہو۔ یعنی جہاں نور علم ہوگا وہیں چراغ توحید ہوگی، جہاں چراغ توحید جلے گا وہیں چراغ نبوت ہوگا، وہیں چراغ روشنی ہوگی ولایت کی، وہیں امامت کی، وہیں دینداری بھی ہوگی، وہیں اخلاق بھی ہوگا، وہیں کمال بھی ہوگا، وہیں انسانیت بھی ہوگی، وہیں شرف بھی ہوگا، وہیں بزرگی بھی ہوگی۔ اس لیے کہ جہاں جہاں بزرگی ہوگی، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ وہ سر جھکے گا کہ جو سر وزنی ہوگا۔ اس لیے کہ ہمیشہ وہی شاخیں جھکتی ہیں جن پر پھل آتے ہیں،
وہ شاخیں کہ جو پھل کے وزن سے محروم ہوتی ہیں، وہ ہوا کے جھونکے سے ادھر ادھر گھوم تو جاتی ہیں لیکن وزن سے جھکتی نہیں ہیں۔ ہمیشہ وہی وجود پروردگار کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتا ہے کہ جس کے ذہن میں، کہ جس کے دل میں علم کا نور ہو اور علم کا وزن ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ پروردگار عالم سے ڈرنے والے صرف اور صرف صاحبان علم ہیں۔ یہ محصور کیوں کر دیا ہے، محدود کیوں کر دیا ہے؟ تذکرہ ہے علم کا، تذکرہ ہے عالم کا، ایک ایسے عالم کا کہ وہ صرف عالم ہی نہیں، عامل بھی تھے، عالم بھی تھے، باعمل بھی تھے، جن کا کردار بھی اچھا، جنہوں نے راہ تبلیغ میں اپنے نقوش بھی قائم کیے ہیں۔ آج یورپ کی سرزمین پر دیکھا جائے کہ مغرب زمین کے اوپر کتنے ایسے بچے ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے جوان ہیں کہ جن کی انہوں نے ہدایت کر دی ہے۔ ایک ایسے ماحول میں کہ جو زمین پر بدترین ماحول ہو، میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بدترین ماحول ہو، بدترین ماحول میں بہترین کردار پیش کر دینا، یہی خود نبی کا کمال ہے، اہل بیت کا کمال ہے، ان کے ماننے والوں کا کمال ہے کہ جہاں فتنہ و فساد اخلاقی اور برائیوں کا جو مرکز ہو، جہاں برائیوں کے سارے امکانات پائے جاتے ہو، ایسے برائیوں کے ماحول میں رہ کے بہترین اخلاق پیش کر دینا اور اچھائیوں کا ڈنکا بجا دینا، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا کام ہے، یہی عالم باعمل کا کمال ہوتا ہے۔ ورنہ یورپ کی سرزمین پر، لندن میں یا بریڈ فورڈ میں جہاں آپ رہتے تھے، کہ جہاں مسیحیوں کی آبادی ہے، کہ جہاں ہر طریقے کی برائیاں عام ہوں، ایسی سرزمین کا آپ نے انتخاب کیا۔ اور قرآن کی وہ آیت وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کے مصداق تھے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، کہ جو اپنے گھر سے نکلے، کیوں نکلے؟ پروردگار عالم کی طرف ہجرت کے لیے۔ یہ ہجرت الی اللہ، خدا کی طرف ہجرت، اپنے ہندوستان کی زمین کو چھوڑ کر کے نکلے ہیں خدا کی طرف ہجرت۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مہاجرن الی اللہ کا مطلب ہی یہی ہے، خدا کی طرف مائگریٹ کر جانا، ہجرت کر جانا، منتقل ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ خدا میں انہوں نے اپنے قدم باہر نکالے ہیں، اس لیے کہ وہ زمین تلاش کر رہے ہیں، وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جہاں پر تشنگان علم و ہدایت موجود ہے، تاکہ ان کو عمل کے ذریعے سے بھی سیراب کیا جائے، علم کے ذریعے سے بھی سیراب کیا جائے۔ بس میں مقدمے میں اس سے زیادہ وقت آپ کا نہیں صرف کروں گا، زیادہ طولانی مجلس نہیں پڑھنا ہے، ایک تذکرہ ہونا ہے۔ میں نے کبھی ایک مجلس میں ایک بات کہی تھی کہ علم کا کمال کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں جو بات کہی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو علماء کا مطلب صرف کوئی یہ نہ تصور کرے کہ علماء سے مطلب صرف علماء دین، نہ ہم احساس برتری میں مبتلا ہوں، نہ کوئی دوسرا احساس کمتری میں مبتلا ہو۔ یہاں پر مطلق گفتگو ہے، صاحبان علم، کیسا بھی علم ہو، یہاں پر بحث علم کی ہے، انفس کا علم ہو، آفاق کا علم ہو، دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، زمین کا علم ہو، آسمان کا علم ہو، نجوم کا علم ہو، جیسا بھی علم ہو، علم سے بحث ہے۔ لیکن دین کا علم ہو تو کیا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، اگر ہم ایک غور کریں اس بات کے اوپر، پوری دنیا میں صرف آج کی بحث نہیں ہے، میں ایک خاص بات جو کہنا چاہ رہا ہوں، صرف آج کی بحث نہیں ہے، قدیم زمانے سے لے کر کے آج تک
آپ کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں ہم اور آپ تاریخ کی، تو ہمیں یہ بات ملے گی کہ جتنے بھی بڑے سے بڑے دانشور اور دانشمند افراد گزرے ہیں دنیا کے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے رہے ہوں، جو بڑے سے بڑے دانشور گزرے ہیں دنیا کے، انہوں نے جب کبھی بھی زندگی میں انہیں موقع ملا ہے اور اہل بیت کے سلسلے میں ان کو مطالعہ کرنے کا اور پڑھنے کا، تو ہر دانشمند نے چاہے جس قوم کا، جس مذہب کا، جس ملت کا، جس سرزمین کا رہا ہو، جتنا بڑا دانشور رہا ہے اتنی ہی بڑی بات کہی ہے اہل بیت کے سلسلے میں۔ اس کا مطلب کیا ہے بھئی؟ کسی جاہل کا کوئی جملہ ہمیں نہیں ملتا ہے، کیونکہ جو بیچارہ ان پڑھ ہے، جس نے، جو جاہل ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو دنیاوی سامنے کی مثالیں ہیں۔ لیکن آپ مولا کائنات کے بارے میں دیکھیے کہ مولا کائنات کے بارے میں کس نے کیا جملہ کہا ہے، حسین ابن علی کے سلسلے میں کس نے کیا بات کہی ہے۔ ایک جاہل انسان ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ بس اتنا ہی جانتا ہے کہ ان کے غم میں فرش عزا پہ بیٹھ جانا اور ان کے غم میں چار آنسو بہا لینا اور ماتم کر لینا، یہی مقصد حیات ہے۔ لیکن نہیں، جو دانشور انسان ہے، جو دانشمند ہے، جو صاحب علم ہے، چاہے علم سیاست رکھنے والا ہو، چاہے جغرافیہ کا جاننے والا ہو، چاہے میتھ کا جاننے والا ہو، چاہے تاریخ کا جاننے والا ہو، چاہے کوئی بھی علم جاننے والا ہو، جب وہ انسان حسین ابن علی کی زندگی کو پڑھے گا تو اب حسین کی زندگی کو پڑھنے کے بعد وہ اپنی حیات کو فرض اعضاء پر محدود نہیں کر دے گا، بلکہ اس کی نظر حسین کے اوپر، جسم کے اوپر لگنے والے صرف زخم کو نہیں دیکھے گی، بلکہ اس کی نظر حسین کے انقلاب کے اوپر پڑے گی۔ اب ایک جاہل انسان جو حاصل کرے گا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ان حسین کے اوپر چار آنسو بہا کے جنت حاصل کر لی جائے، لیکن جو پڑھا لکھا انسان ہوگا جب وہ حسین کی زندگی کو دیکھے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ حسین کی زندگی کے ذریعے سے اس پوری کائنات میں انقلاب برپا کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ یہ سوچے گا کہ ایک شخص نے انقلاب قائم کیا ہے، لہذا پوری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا جائے۔ فرق علم اور جہل کا یہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان جاہل ہوتا ہے اس کا وجود اتنا محدود ہوتا ہے کہ اس کی فکر بھی محدود، اس کی نظر بھی محدود، اس کی سوچ بھی محدود، اس کا نفس بھی محدود، اس کا وجود بھی محدود ہے کہ وہ اپنے سے آگے بڑھ کے کوئی چیز سوچ نہیں سکتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ محدودیتوں میں گھرا ہوا ہے۔ اسی بنا پر وہ اپنے سے آگے بڑھ کے سوچ نہیں سکتا، وہ سمجھتا یہ ہے کہ بس ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم ہی بہت بڑے قابل ہیں۔ لیکن جب انسان کا وجود نور علم سے منور ہوتا ہے، جیسے جیسے انسان کے وجود کے اندر علم بڑھتا جاتا ہے اس کا وجود وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وجود اتنا وسیع ہو جاتا ہے جب انسان کو اپنی محدودیت کا علم ہونے لگتا ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے انسان کو اپنی محدودیت کا علم ہوتا ہے تو اپنے معبود کی وسعت کا علم ہوتا ہے۔ جب یہ محدود انسان اس وسیع معبود کے سامنے پہنچتا ہے تو انسان کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ سر سجدہ خالق میں رکھ دے، پروردگار تو رب جلیل ہے، میں بندہ ذلیل ہوں۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کیوں؟ انسان، یہ جملہ میں نے کبھی کہا ہے، جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے اسے اپنی محدودیت اور اپنے جہل کا علم ہوتا جاتا ہے کہ میں ابھی کتنا جاہل ہوں، مجھے ابھی کیا پتا ہے، میں ایک ذرے بے نشاں ہوں، میں اس ریگستان کا ایک ذرہ ہوں، ریگستان کے ریگوں کو کون گن سکتا ہے، پروردگار کی نعمتوں کو کون شمار کر سکتا ہے۔ انسان اگر اپنی محدودیت اور زمین کی محدودیت کو دیکھنا چاہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ہم نے اور آپ نے تقریباً سب نے، اور اکثر آج تو اس زمانے میں اکثر لوگ ہیں، اکثریت کہی جا سکتی ہے، جب تک وقت چلا جائے گا ورنہ میں اور شروع سے اس چیز کی مثال دیتا ہوں۔
ایک بچہ جس کے قدم اپنی اس کے گھر کی آنگن سے باہر نہیں نکلے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پوری دنیا بس یہ میرا گھر ہے، لیکن جہاں اس کے قدم دہلیز سے باہر نکلے، اس نے گلیوں کو دیکھا، شاہراہوں کو دیکھا، دوسرے گھروں کو دیکھا، شہر کو، بستی کو، دیہات کو دیکھا، تو اس کی سمجھ میں آیا کہ نہیں، دنیا ابھی اس سے بہت آگے ہے۔ وہ اپنی بستی سے باہر نکلا تو معلوم ہوا کہ اس بستی کے علاوہ اور بھی بستیاں ہیں، اسے اندازہ ہونا شروع ہوا۔ پھر جب انسان شہر سے دوسرے شہر گیا تب اسے اندازہ ہوا کہ یہ زمین بہت بڑی ہے۔ ان ارض اللہ واسعہ، ان ارض اللہ واسعہ، یعنی خدا کی زمین بہت وسیع ہے۔ لیکن یہی انسان جب تک اس کے قدم زمین پر ہیں تب تک وہ سمجھتا ہے کہ زمین بہت وسیع ہے، لیکن جب انسان ایک مرتبہ اس کے قدم زمین سے اکھڑ جائیں، آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں، پلین میں بیٹھیں اور وہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر پہنچے اور اس کے بعد آپ نیچے کی طرف دیکھیں، تب اندازہ ہوتا ہے کہ وہی چوڑی سڑکیں، وہی وسیع و عریض میدان، وہی بڑے بڑے پہاڑ کہ جہاں ہم نیچے کھڑے ہو کر کے دیکھتے تھے تو یہ پہاڑ کہ جو فلک بوس پہاڑ ہوا کرتے تھے، جن کو ہم کہتے تھے کہ اتنے اونچے ہیں، یہ اس بلندی سے کتنے چھوٹے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ اس بلندی سے جب آپ دیکھیں تو وہ چھوٹے چھوٹے گھروندے نظر آتے ہیں، وہی فلک شگاف بلڈنگیں، وہی بڑے بڑے ٹاور کہ جو انسان نیچے سے جب سر اٹھا کے دیکھتا ہے تو اس کی گردن درد کرنے لگتی ہے کہ یہ تو کتنا اونچا ہے، یہ بلڈنگ کتنی اونچی ہے، لیکن جب اس اونچائی سے جا کے دیکھیں تو یہی چیز کتنی چھوٹی نظر آنے لگتی ہے۔ یہی انسان کہ جو اب تک محدود ہے، وہی اسی کے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی ہے، یہ تو بہت وسیع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس وقت دنیا کے اس چکر میں گھرا ہوتا ہے، دنیا اس کی نظر میں بہت بڑی ہوتی ہے جب تک وہ اس دنیا کو اس قریب سے دیکھتا رہتا ہے، لیکن جب یہی انسان ہے علم کی بلندی پر پہنچتا ہے، اس کے وجود کے اندر بلندی آتی ہے، چاہے علم کی بلندی ہو، چاہے عمل کی بلندی ہو، چاہے کردار کی بلندی ہو، چاہے فکر کی بلندی ہو، چاہے شعور کی بلندی ہو۔ جب انسان بلندی پر پہنچتا ہے تو ایک مقام ہوا آتا ہے کہ انسان اتنی بلندی پر پہنچ جاتا ہے کہ دنیا اس کے قریب آتی رہتی ہے، وہ ٹھکراتا رہتا ہے، اے دنیا چلی جا، مجھے چھوڑ کے کسی اور کو بہکا، علی تیرے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ علم کا کمال ہے، اور شاید یہی وجہ ہے، میں بات کو سمیٹ دوں، مناسبتیں بہت سی ہیں، ایک عالم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے۔ علم خلافت کا محتاج نہیں ہوتا، خلافت علم کی محتاج ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے علی کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی، خلافت کو علی کی ضرورت تھی۔ دشمن کا جملہ ہے یہ، اغیار کا جملہ ہے یہ، کہ جب کسی نے کہا کہ علی کو خلافت ملی تو علی کے فضائل ایسے ہی بہت تھے، علی بہت بڑے صاحب کمال تھے، علی کی زندگی کو 4 چاند لگ گئے، تو استاد نے ٹوک دیا کہ غلط، علی خلافت کے ذریعے سے علی کی حیات کو 4 چاند نہیں لگے ہیں، علی کے وجود سے خلافت مزین ہو گئی ہے۔ یعنی علم کو خلافت کی سے کیوں؟ دیکھیں حکومت وہی ہے جہاں علم ہے، ولایت وہی ہے جہاں علم ہے۔ پروردگار کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، ولایت کسی جاہل کے پاس نہیں رکھتا ہے، ولایت ہمیشہ عالم کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن دنیا والوں نے، میں نے ایک جملہ کبھی کہا تھا کہ دنیا والے بھول گئے ہیں، بھول بیٹھے ہیں، مولا علی کے حق کو چھینا یہ بھول گئے، خلافت اور سلطنت اور حکومت چھینی جا سکتی ہے، ولایت نہیں چھینی جا سکتی۔ اس لیے کہ حکومت و سلطنت اور خلافت اور کرسی اور پوسٹ اور مقام اور دربار وہ ہوتا ہے کہ جو پبلک عطا کرتی ہے،
لیکن ولایت وہ ہے جو خدا عطا کرتا ہے. پبلک اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لے سکتی ہے، خدا کی دی ہوئی چیز کو پبلک واپس نہیں لے سکتی. دنیا والے جو بادشاہ اور سلطان بنے ہیں ان کی سلطنت پبلک کی دیر تھی، اہل بیت کی ولایت خدا کی عطا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. ایک عالم اس دنیا سے گیا ہے. یہی وجہ ہے، میں نے کسی مجلس میں بھی یہ بات بھی کہی تھی کہ انسان کوئی بھی، جیسے کہ میں نے ابھی جملہ کہا تھا، کسی بھی علم کا، دنیا میں جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں، ٹیکنالوجی پائی جاتی ہے اور دن بدن یہ ترقیات بڑھ رہی ہیں، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اور یہ ساری چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہیں اور دنیا ایک لاسلکی نظام میں الجھتی چلی جا رہی ہے اور دنیا کو چھوٹا سے چھوٹا تر کیا چلا جا رہا ہے کہ دنیا کے ایک طرف کا انسان دوسرے طرف کے انسان کو پل بھر میں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، معائنہ بھی کر رہا ہے. زمین کے سینے میں کون سے خزانے کتنے فٹ اور میٹر گہرائی میں چھپے ہوئے ہیں انسان جان بھی رہا ہے. افلاک کتنے ہیں، نجوم کتنے ہیں، کہکشانیں کتنی ہیں، ان کے اسرار کیا ہیں، یہ دنیا کیا جانے کہ اس کے اسرار کیا ہیں. انسان آسمان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہماری حد نظر کا نام ہے، یہ انسان کی حد فکر و حد نظر کا نام ہے. انسان کیا سمجھے گی کہکشانیں کیا ہیں، وہ معصوم جانے، وہ اہل بیت جانے، وہ پروردگار جانے کہ دنیا کتنی وسیع ہے. اہل بیت کو اسی لیے مولائے کائنات کہا گیا ہے، اس لیے کہ نہ کائنات کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہے، نہ اہل بیت کی مولائیت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے. اب جتنی بڑی کائنات ہے اتنی ہی ان کی آقائی بھی ہے، اتنا ہی ان کا اختیار بھی ہے. لہذا جب انسان چاہے کسی بھی علم کا ماہر ہو، جب اس علم میں انسان ترقی کرتا ہے تو بہرحال اس کا وجود وسیع ہوتا ہے اور وہ اس سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ اسرار اور رموز جو کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے. اب چونکہ مناسبت ہے میں ایک جملہ کہے کے بعد تمام کر دوں، وقت زیادہ نہ ہو جائے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. امام حسن علیہ السلام کی جو واقعاً مالک صاحب عالم علم لدنی ہیں، معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، انہوں نے اپنے عمل سے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ جب انسان جاہل ہوتا ہے تو اس کو خدا کی عطا پر بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن جب انسان عالم ہوتا ہے تو اس کے اندر توکل اس حد تک بڑھ جاتا ہے، اس حد تک توکل بڑھ جاتا ہے. امام حسن علیہ السلام کا حلم اور ان کی سخاوت مشہور ہے کہ جب انسان عالم ہوتا ہے تو اس کے اندر کنجوسی نہیں، بخل نہیں، اس کے ہاں سخاوت پیدا ہوتی ہے. امام حسن علیہ السلام کا ایک لقب ہے کریم اہل بیت، کریم اہل بیت. پروردگار کی عطا کے اوپر بھروسہ ٹوک دیا تھا کسی نے کہا کہ آپ اتنا زیادہ سخاوت دکھاتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے سب کو آپ بانٹتے ہی رہتے ہیں، دیتے ہی رہتے ہیں. تو امام نے کیا فرمایا؟ وقت نہیں ہے کہ وہ پوری داستان ان کی بیان کی جائے. تو امام نے کہا کہ میں کون سا کام کر رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ وہ مجھے جتنا دیتا جا رہا ہے میں بانٹتا جا رہا ہوں، جب تک وہ دیتا جائے گا میں بھی دیتا جاؤں گا، جس دن وہ مجھے دینا بند کر دے گا میں بھی دینا بند کر دوں گا. یعنی کاش کہ یہی فکر اگر ہمارے سب کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے پاس جو مال ہے اس کو اپنا نہ سمجھیں، ادھر کی نہ کبھی عطا رکنے والی ہے نہ ہماری سخاوت رکنے والی ہے. اور کتنا اچھا جواب دیا. دیکھیے دشمن، اہل بیت کے جتنے بھی دشمن تھے وہ اکثر جاہل تھے، ان کو جاہل ہی کہا جائے گا. بھائی ایسے علم کا کیا فائدہ کہ جو انسان کو خدا تک نہ پہنچائے، جو انسان کو امام کی معرفت تک نہ پہنچائے. ایسے علم سے جہل ہی بہتر ہے کہ جو کم سے کم مولا کے معجزے کو دیکھ کر ہی ایمان لے آئے.
کہ وہ دشمن ایسے کہ جن کے دل میں حسد ہے، جل رہے ہیں. معاویہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ تخت شاہی پر بیٹھا ہوا ہے شام میں، دمشق میں، اور اس کے بعد 1,00,000 کی فوج بھی ہے، سکے بھی ہیں، خزانہ بھرا ہوا ہے، بیواؤں کا، یتیموں کا بیت المال لوٹ لوٹ کے اس نے سب بھر بھی رکھا ہے اپنا دمشق میں وہ پورا خزانہ. فقیر جا رہا ہے تو 1000 قسم کے سوال اس کے پاس اس سے ہو رہے ہیں، تم کہاں کے رہنے والے ہو، کون ہو، یہ ہے وہ. یہی وجہ ہے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جو بھی سائل ایک بار معاویہ کے دربار میں گیا ہے پھر دوبارہ زندگی میں کبھی جرأت نہیں کی وہاں جانے کی، اس لیے کہ وہاں گئے تو ایک تو پیسہ ملا بھی نہیں، جو کچھ عزت تھی وہ بھی گوا کے چلے آئے. لیکن اہل بیت کا دربار در امام حسن وہ ہے کہ جہاں بھیک بھی ملی، عزت بھی ملی. یہی وجہ ہے کہ عام دنیا کے جو سخی ہیں ان کو سخی اور فیاض کہا گیا ہے، مگر اہل بیت کو کریم کہا گیا ہے. لہذا جب معاویہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حاکم شام سائل جا رہے ہیں تو عزت چلی جا رہی ہے. امام حسن کے دربار میں آ رہے ہیں سائل مانگنے والے، برائی کرتے ہوئے، سب و شتم، گالیاں دیتے ہوئے، نہ پہچانتے ہوئے کہ یہ کون ہے. اور اسی کے منہ پر، یعنی امام حسن ہی کے منہ پر وہ انسان برائی کر رہا ہے. اگر چاہتے تو امام حسن بتا دیتے کہ بھائی تمہیں پتا ہے، تم پہچانتے ہو جس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، وہ میں ہی ہوں. نہیں بھائی، میں سمجھ رہا ہوں کبھی کبھی انسان شدت فقر اور مفلسی میں آنے کے بعد اس طریقے کی باتیں بھی کرنے لگتا ہے. یہ کفران نعمت ہے، تجھے سواری چاہیے، تجھے کپڑے چاہیے، تجھے کھانا چاہیے، تجھے گھر چاہیے، تجھے کیا چاہیے. جب اس طریقے کے سوالات ہوئے اور یہ سب دے دیا تو وہ انسان ہکا بکا رہ گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے. فوراً وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ لوگ در اہل بیت پر جو ایک بار آ گیا پھر وہاں سے جانے کے لیے راضی نہیں ہے. لہذا جب یہی ساری چیزیں معاویہ نے دیکھی تو پلٹ کے کیا کہا جب دیکھا کہ اتنا زیادہ آپ تقسیم کر رہے ہیں تو ایک جملہ کہا، اور اسی جملے کو امام نے ذرا سا ترکیب اس کی بدل دی. کیا کہا لا خیر فی الاسراف. آپ بہت اسراف کرتے ہیں، اسراف میں اچھائی نہیں ہے. امام حسن سے یہ جملہ اس نے کیا کہا، لا خیر فی الاسراف. آپ اسراف کر رہے ہیں بہت زیادہ، اسراف میں خیر نہیں ہے. امام نے ایک حرف بھی اپنی طرف سے نہیں بڑھایا، اسی کے جملے کو پلٹ دیا، لا اسراف فی الخیر. نیکی میں کوئی اسراف نہیں ہوتا. اس نے کہا اسراف میں نیکی نہیں ہے، امام نے کہا نیکی میں اسراف نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ تو جو سمجھتا ہے کہ میں اسراف کر رہا ہوں اور یہ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے، اتنا یاد رکھ کہ کار خیر میں خرچ کرنے کو اسراف نہیں کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ 3 مرتبہ، بہت سے ایسے واقعات ہیں لیکن 2 مرتبہ امام حسن نے اپنی زندگی کا جو کچھ بھی سرمایہ تھا اس کا آدھا حصہ سائل کو دے دیا، اور 1 مرتبہ اپنی زندگی کا پورا سرمایہ سائل کو دے دیا ہے، یہاں تک کہ اپنے پیر کی جوتیاں نالین تک اتار کے دے دی ہیں اور ننگے پیر گھر پہنچے ہیں. یہ ہے سخاوت. ہم امام حسن نہیں بن سکتے مگر کم سے کم کچھ دور تک ان کے نقش قدم پر چل تو سکتے ہیں. ہمارا سلام جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، نام تھا شبیہ الحسن، یعنی حسن کی شبیہ. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ معصوم ہو گئے، لیکن بہرحال اتنی کوشش ضرور کی ہے کہ علم حاصل کیا، جوانوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کیا. اور شاید یہی ادا تھی جو پروردگار عالم کو پسند آئی، مولا و آقا کو. اب وہ جملہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن مصلحت پروردگار ہے کہ ابھی مرنے کے دن نہ تھے، لیکن بہرحال پروردگار عالم مصلحت تھی
جو خدمت لینی تھی لے لی اور اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت جو کل شب شہادت ہوگی، بڑے ہی درد و الم آپ کی شہادت میں پایا جاتا ہے۔ نانا دنیا سے گئے، بچپنا ہے، ماں دنیا سے گئی، بچپنا ہے، اس لیے کہ 2 مہینے کے بعد، نانا کے 2 مہینے کے بعد ماں دنیا سے چلی گئی۔ باپ دنیا سے گیا، جوانی ہے۔ مصیبتیں ہیں، محرومیاں ہیں، لیکن خود امام حسن علیہ السلام کی جو حیات ہے، معاویہ سے آپ کو صلح کرنا پڑی، تنہا ترین سردار بن گئے، یعنی وہ مصیبت، وہ میدان میں امام تنے تنہا بچے تھے، زخمی ہو گئے تھے جب نخیلہ کے میدان میں سارا لشکر چھوڑ کے چلا گیا تھا امام کو۔ ایسے موقع پر انسان جب ہر طرف سے نا امید اور مایوس ہو جائے تو ایک جگہ بہرحال اس کو ملتی ہے کہ جہاں پر انسان کو امید رہتی ہے، اور وہ ہے زوجہ، کہ جو انسان کی شریک زندگی ہوتی ہے، شریک حیات ہوتی ہے، کہ جہاں انسان جس کو اپنا ہمدم سمجھتا ہے اور اپنی دل کی باتیں کہہ سکتا ہے۔ لیکن وہ ملعونہ جعدہ بنت اشعث کہ جو ظاہری اعتبار سے حاکم وقت کی طرف سے مامور، کہ جس نے امام کو اس عالم میں زہر دیا کہ امام بستر پر تڑپنے لگے۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے میں ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے نقل کروں۔ وہ عطار مسیحی کہ جو حاکم شام کے دربار کا خاص طبیب تھا، جو عیسائی تھا، جس نے مخصوص زہر بنایا تھا، اور یہ وہی زہر کا حصہ تھا، نصف حصہ تھا، کہ جو نصف حصہ ابن ملجم کے پاس بھیجا گیا تھا تلوار کو زہر میں بجھانے کے لیے۔ یہ اسی زہر کا یہ حصہ تھا جو باقی تھا، کہ جس کے بارے میں ملتا یہ ہے کتابوں میں کہ وہ سم قاتل اتنا خطرناک اور اتنا شدید زہر تھا کہ اگر اس کا ایک قطرے کو سمندر میں ڈال دیا جاتا تو سمندر میں موجود جانور نہ بچ پاتے۔ اب یہ کہاں تک سچ ہے کہاں تک وہ ہے، لیکن جو کتابوں میں جو لکھا گیا ہے، وہ زہر جعدہ بنت اشعث کو دیا گیا تاکہ وہ امام کو قتل کر دے۔ عزاداروں، ایک عالم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اور چونکہ مناسبت ہے لہذا میں امام حسن علیہ السلام کے دل چاہتا ہے کہ میں مصائب بیان کروں کہ وارث ابھی بہت کم سن ہے، 13 سال کی عمر ہے، 12 سال کی عمر ہے، یا اور کم ہے، نہیں، سن 50 میں صرف 3 سال کی عمر ہے، 3 یا 4 سال کی عمر ہے، کیونکہ کربلا میں جناب قاسم 13 سال کے تھے، سن 50 میں امام کی شہادت ہوئی ہے، 3-4 سال کی عمر ہے، بہت زیادہ آپ مانیں گے تو 5 سال کی عمر ہے، بچپنا ہے ابھی جناب قاسم کا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب کسی انسان کو زہر دیا جاتا ہے تو اس کے سینے میں ایک آگ لگ جاتی ہے، کلیجہ بھننے لگتا ہے، پیاس کی شدت بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے،
اس ملعونہ نے صرف جام میں زہر نہیں ملایا تھا بلکہ اس پورے پانی میں زہر ملایا تھا کہ جب امام کو بار بار پیاس لگتی تھی اور امام بار بار پانی مانگتے تھے تو جتنی مرتبہ پانی دیا جاتا تھا ہر مرتبہ ہائے امام کے گلے سے وہ زہر نیچے جا رہا ہے اور امام بستر کے اوپر تڑپ رہے ہیں، کبھی داہنی کروٹ کبھی بائیں کروٹ، کلیجہ پھنتا چلا جا رہا ہے۔ بچوں نے کیسے دیکھا ہوگا، بہن نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا، خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے۔ اے عزاداروں، ہائے ایک مرتبہ جب امام حسن کو جھٹکے لگنا شروع ہوئے ہیں اور چاہنے والی بہن زینب سرانے موجود ہے اور ایک مرتبہ دیکھا کہ بھائی کو ہچکی آ رہی ہے اور جب تشت لے کر کے آئی تو کیا دیکھا کہ ہائے حسن کے بجگر کے 72 ٹکڑے کٹ کے تشت میں گر گئے ہیں۔ زینب اس منظر کو دیکھ نہ سکی، ایک مرتبہ چیخ مار کے روئی۔ جب یہ خبر حسین تک پہنچی ہے تو حسین وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے، بھائی کے سینے سے لگ گئے، بھیا حسن کیا ماجرا ہے؟ اب جو تشت میں دیکھا اور ایک مرتبہ رونا چاہا تو امام حسن نے عجیب فکرہ کہا اے میرے بھیا حسین مت رو، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی آج آپ میری مصیبت پر رو رہے ہیں، خدا کسی کو وہ دن نہ دکھائے جو دن تمہیں دیکھنا ہے۔ اے میرے بھیا حسین جو مصیبت تجھ پر پڑنے والی ہے ایسی مصیبت کسی ایک کے اوپر نہیں پڑے گی، اجرکم علی اللہ۔ حسن تڑپتے رہے، وصیتیں کرتے رہے، اسرار امامت منتخب کرتے رہے، اپنے لال قاسم کو بلایا، اپنے سینے سے لگایا، وہ تعویذ قاسم کے بازو پر باندھی، ام فروا کے حوالے کیا، قاسم کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ اے میرے بھیا اس وقت میں تو نہ رہوں گا، لیکن جب آپ کے اوپر مصیبت کا وقت آئے تو یہ میرا قاسم آپ کے اوپر فدیہ قرار پائے، اجرکم علی اللہ۔ امام حسن اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اپنا وطن ہے، مدینہ ہے، کوئی پردیس نہیں ہے، غریب الوطنی نہیں ہے، گھر والے بھی موجود ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہے، یہ سب کے سب موجود ہیں، عباس جیسا بھائی بھی موجود ہے، لیکن ہائے وطن میں کسی کو غربت نصیب نہ ہو، وہ وطن میں رہ کے غریب الوطن نہ ہونے پائے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کتنے اسرار ایسے تھے، کتنے راز ایسے تھے جو امام حسن اپنے سینے میں لے کر کے چلے گئے، پوری زندگی روتے رہے۔ کس بات پر روتے رہے؟ جب کبھی مسجد کے کنارے سے اس گلی سے گزرتے تھے تو پوری زندگی رو دیا کرتے تھے۔ جب کوئی پوچھتا تھا ہے میرے مولا جب آپ یہاں پر پہنچتے ہیں تو آخر رونے کیوں لگتے ہیں؟ تو پوری زندگی امام یہی کہتے چلے گئے، ہائے جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ خدا کسی کو نہ دکھائے۔ جب لوگوں نے پوچھا اے مولا وہ کون سا منظر تھا تو امام نے ایک فکرہ کہا تھا، ہائے میں اپنی ماں کے ساتھ اسی مقام سے گزرا تھا کہ جب وہ تماچا اتنی زور کا تھا کہ میرے ماں کا گوشوارہ کان میں ٹوٹ گیا تھا۔ امام یہ مصیبت لے کر کے دنیا سے چلے گئے، لیکن ہائے کیسی غربت تھی کہ جنازہ تیار ہوا، لیکن جب جنازہ اٹھا ہے تو امام کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی۔ ہائے کس انداز سے 40 یا 70 تیر امام کے جنازے پر پیوست ہو گئے۔ حسین کے لیے کتنا بڑا امتحان کا موقع تھا کہ امام نے جنگ نہیں ہونے دی، ورنہ لوگ چاہتے تو تلوار کھینچ لیتے، لیکن ہاں امام نے صبر کیا ہے۔ اے عزادارو میں کہوں گا اے میرے مولا آپ کے جنازے پر تیر ضرور تھے، نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا، آپ کا بیٹا چھوٹا تھا لیکن بھائی موجود تھا، ہائے بقی میں صحیح لیکن کم سے کم آپ کو دفن کو کر دیا، لیکن لا یوم یا ابا عبداللہ، ہائے حسین مظلوم ایک جوان بیٹا موجود ہے مگر اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں دورے خار
بردار ہے، ارے بہن موجود ہے مگر بے مخنع اجاگر ہے، ہائے اس بیٹے نے کیسے برداشت کیا ہوگا، اس بہن نے کیسے جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا، ارے کیا دیکھا، ارے بھائی کی میت بے گور و کفن ہے، جوان بیٹا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، ارے باپ کی میت بے گور و کفن چھوڑ کے جانب کوفہ روانہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، پروردگار ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، پروردگار ہمارے والدین اور مؤمنین کے گناہوں کو بخش دے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بالخصوص علی جناب مولانا شبیہ الحسن صاحب جو اس دار فانی سے گزر چکے ہیں، پروردگار انہیں جوار معصومین میں اعلیٰ علیین میں جگہ مرحمت فرما، پروردگار جو ان کے پسماندگان ہیں انہیں صبر جمیل اور جزیل مرحمت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل مرحمت فرما، پروردگار جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد فرما، یہ وبا جو دنیا میں ہے اس کا خاتمہ فرما، النے والے پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شبیہ الحسن رضوی صاحب مرحوم ابن سید وسیع الحسن صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔